تو ہم لوگ اسلامی سال کے پہلے مہینے میں ہیں، محرم کا مہینہ ہے، اور یہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کی حرمت اللہ نے سیٹ کی ہے۔ ایک کانسیپٹ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہو چکی ہے کہ محرم کی جو حرمت ہے، محرم کا جو تقدس ہے، اس کی جو سینکٹیٹی ہے، غالباً وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے، لیکن یہ جو ابھی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہینے تو فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، یہ تو جس دن سے آسمان زمین کی تخلیق ہوئی اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان سارے مہینوں کو متعین کر دیا۔ اور یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری بات نازل ہوئی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی۔ تو محرم کی جو سینکٹیٹی ہے، محرم کا جو تقدس ہے، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدس بخشا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور محرم کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارے واقعات ہوئے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اندر بھی اس مہینے کے اندر بھی ایک خاص دن کو بہت اہمیت دی ہے، اور وہ 10 محرم ہے۔ عجیب، جس کو عاشوراء بھی کہتے ہیں۔ 10 محرم کو عاشوراء، حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کے لیے وہ عاشوراء کا ہے۔ عاشوراء ایک عجیب دن ہے، اس کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ اسی دن عطا کیا، فرعون اسی دن ڈوبا، اور موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر ان کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلوا کے نکل گئے۔ یا 10 محرم کو پیش آیا واقعہ۔ اس طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جو پہاڑ پہ رکی تھی وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا، اللہ اعلم۔ لیکن کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جو کہ سارے کے سارے 10 محرم ہی کو پیش آئے، اور اللہ کی شان کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی دن کو واقع ہوئی۔ ظاہری بات ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک بہت ہی غمناک واقعہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے، کس طریقے سے، یعنی ایک مظلومیت کی داستان ہے کربلا میں، جس طریقے سے ان کے ساتھ ان کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ جس طریقے سے معاملات پیش آئے، اور بالآخر ان کو اور ان کے کئی گھر والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک ہر مسلمان کے لیے میں تیسری دفعہ کہتا ہوں، ہر مسلمان کے لیے یہ ایک نہایت ہی اہم واقعہ ہے اور نہایت ہی درد انگیز واقعہ ہے، جس سے دل کانپتا ہے۔ لیکن میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ محرم کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے۔ اور بائی دا وے ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے، جس طریقے سے ہم ایک چیز کو ایک تھوڑا سا غلو کر کے ایگزیجریٹ کر کے ایک چیز کو ہم ایک مقام دے دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی چیز یاد رکھنی چاہیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک بہت درد انگیز واقعہ تھا، نہایت، جس طریقے سے جس مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، وہ بھی بہت درد انگیز واقعہ تھا، جس کے بارے میں شاید بہت لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو احد میں گزرا، دندان مبارک شہید ہو گئے، ہونٹ پھٹ گئے، خون نکلا، کس طریقے سے ان کو زخمی کیا گیا، وہ کتنا درد انگیز واقعہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے درد انگیز واقعے ہم سب مسلمانوں کے لیے، جس کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، ہمیں اس کی سیرت سے بھی واقف ہونا چاہیے، اور اس سے ہمیں نتائج بھی اخذ کرنے چاہیے۔ لیکن کیا اس واقعے نے اس محرم کے مہینے کو کیا ایسا مہینہ بنا دیا کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مقدس مہینہ ہے، اور اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔
یہ سارے کے سارے مہینے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے یہ مقدس مہینے ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ جی محرم کے اندر کوئی نکاح نہیں کرے گا، مثال کے طور پہ مشرکین جو ہیں وہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے، بہت چیزیں نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سفر کے اندر نحوست ہے، وہ نکاح نہیں کرتے تھے سفر میں، اور بہت کام نہیں کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ میرا نکاح سفر میں ہوا، میری رخصتی بھی سفر میں ہوئی۔ یعنی انہوں نے اس کانسیپٹ کو نکالنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ مہینوں کے اندر نحوست نہیں ہے، لا سفرا، سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، تو مہینوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے اندر، پورے مسلمانوں کے اندر یہ آ چکا ہے، پلیز ہمیں اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا دین اس کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو محرم کے اندر نکاح کرنا، محرم کے اندر کوئی اور کسی بھی طرح کی تقریب کرنا، اس کے اندر کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، پلیز اس کو سمجھیں۔ باوجود اس کے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہر مسلمان کے لیے نہایت درد انگیز واقعہ ہے، اور اس پہ ہر دل روتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے مہینہ جو ہے وہ معاذ اللہ اس کے اندر کوئی نحوست نہیں آتی ہے۔ اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو عام کرنے کی کوشش کریں پلیز۔ ہم دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین کے اندر جب غلو پیدا ہوتا ہے تو پھر دین بدل جاتا ہے، اور جب دین بدل جاتا ہے تو وہ پھر وہی ہوتا ہے جو دوسرے ادیان کے ساتھ ہوا، کہ وہ اپنی اصل حالت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہمارے دین کی یہی خصوصیت ہے کہ اس دین کے علماء نے، اس دین کے کو سمجھنے والوں نے اس دین کو باقی رکھا، اس کی بقا کے اوپر محنت کی، علم کو عام کیا۔ تو ہم سب کو جو عقل مند ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔